حاجی صاحب ممبر قومی اسمبلی، محترم اقبال صاحب میڈیا کوارڈینیٹر، اور محترم انس حسین اوان صاحب جی اے یو کے اسمبلی کے ریکارڈ پہ الحمدللہ سر فہرست ہے. میرے دوست اور ہماری ٹیم آپ کے ساتھ اسمبلی کے ویب سائٹ پہ جو کارکردگی پرفارمنس اویلیبل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جماعت اسلامی کے ممبران، تینوں ممبران الحمدللہ ٹاپ 6 بیسٹ پرفارمنس ہیں. اسمبلی کے اندر جو ممبران آتے ہیں وہ حکومت میں نہیں ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں. اسمبلی کے فلور پہ لوگوں کے مسائل کو اٹھائیں اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر حکومت کو مختلف ایشوز پہ سفارشات دیں. الحمدللہ آپ اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جائیں، اسمبلی کی کارکردگی دیکھیں تو میری سب سے زیادہ لیجسلیٹو بزنس ہے اور وہ پہلے نمبر پہ ہیں. دوسری نمبر پہ پیپلز پارٹی کی نعمت اور اغزئی ہیں، اور تیسری نمبر پہ جماعت. دنیا کے اندر اور ملک کے اندر اور صوبے کے اندر مختلف سفارشات ہو اور حکومت کے غلط اقدامات کے اوپر تنقید ہو، یہ وہ ساری ہماری بزنس کا خلاصہ ہے. میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ آپ اسمبلی کے اندر ان لوگوں کو نہ بھیجیں کہ جو پوری سیشن کے دوران صرف 9 دنوں کے لیے اسمبلی کے اندر آئیں. آپ اسمبلی کے اندر ان ممبران کو آئندہ کے لیے نہ بھیجیں کہ جو پوری سیشن کے اندر ایک مرتبہ بات نہ کریں. کہ اسمبلی کے اندر صرف 5-6 ممبران بولیں گے، باقی کوئی ایک بھی نہیں بولے گا، کوئی لیجسلیٹو بزنس کے اندر انپٹ نہیں دے گا. لیجسلیشن ہو رہی ہوگی تو منسٹر کو بھی پتہ نہیں ہوگا. ایسے منسٹرز میں نے دیکھے، میں ان پہ سوال کیے ہیں کہ وہ بل پیش کر رہا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ بل کے مندرجات کیا ہے، اس کے کانٹینٹس کیا ہے. یہ میں اسمبلی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت وقت سے پہلے ڈیزالو ہو گئی ہے، اور عمران خان کو جو مینڈیٹ ملا تھا، پی ٹی آئی کو جو مینڈیٹ ملا تھا، چاہیے تو یہ تھا، جمہوری روایات یہ تقاضا کرتے تھے کہ وہ اپنا پورا ٹینیور کمپلیٹ کر کے ڈیلیور کرتے، لیکن بدقسمتی سے نہ انہوں نے پچھلے 5 سال کے اندر 4 سال کے اندر ڈیلیور کیا، اور آخر میں آخری کیبنٹ سے بہت سے ایسے فیصلے کر کے چلے گئی کہ جس کے بعد میں امپلیکیشنز ہوں گے. لیکن میں اس پہ بات کرنے سے کہ بجائے 5 سال کی ان کی کارکردگی پہ بات کروں گا، کیونکہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اور جماعت اسلامی کے پارلیمنٹری لیڈر کی حیثیت سے، صوبائی سیاسی امور کے انچارج کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ حکومت کے خاتمے پہ میں حکومت کی کارکردگی پہ بات کروں. یہ حکومت گورننس کے حوالے سے بدترین حکومت تھی. عمران خان نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ میری حکومت کے اندر جو بیوروکریسی ہے ان کو تحفظ ملے گا اور افسران کو ٹینیور کی سیکیورٹی ہوگی. لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران 187 سیکرٹریز کو تبدیل کیا گیا ہے. 4 سالوں کے دوران 187 سیکرٹریز کو تبدیل کیا گیا ہے، اور اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے سیکرٹریز کو بار بار تبدیل کیا گیا ہے، اور چیف سیکرٹریز 4 چیف سیکرٹریز تبدیل ہوئے ہیں، 4 آئی جیز تبدیل ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ 2018 میں ان کو یہ صوبہ کے اندر جو لا اینڈ آرڈر ملی تھی آج آپ کے سامنے ہے. آپ فگرز اور سٹیٹسٹکس اٹھا لیں تو اس میں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 10-15 گنا اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت یہ صوبہ خود ان کے لیے غیر محفوظ ہے. پی ٹی آئی کے وزراء اور ممبران کے لیے غیر محفوظ ہے. ان کے اوپر حملے بھی ہوتے ہوئے ہیں، اور ان کو بتی کے کالے بھی آئے ہیں، اور رپورٹڈلی انہوں نے بتی دیے بھی ہیں. اور ایسے حالت میں انہوں نے صوبہ چھوڑا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک سینئر وکیل کو اسلحہ لے کے ایک دوسری وکیل نے قتل کر دیا. اس سے آگے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو صوبے کے اندر اس کی اقتصادی صحت ہے، اس کو بالکل تباہ کر دیا ہے، اور اکانومی صوبے کی تباہ کر دی ہے. اس وقت صوبہ ریڈ لائن کراس کر چکا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1.3 ٹریلین اس صوبے کے ترقیاتی بجٹ کا تھرو فارورڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے شروع کی گئی اسکیمیں
آئندہ 10 سے 15 سالوں تک کمپلیٹ نہیں ہوگی. 1.3 ٹریلین روپے تھرو فارورڈ ہے, 1.3 ٹریلین روپے بجٹ ہے اور 1.3 ٹریلین تھرو فارورڈ ہے. آپ ADP کا کتاب اٹھا لے, اس کا پہلا صفحہ یا دوسرا صفحہ دیکھ لے یا آخری صفحہ دیکھ لے, یہ فگر آپ کو ملے گا. اس وقت صوبے کے اندر صورتحال یہ ہے کہ پوری صوبے میں کوئی بڑا میگا پروجیکٹ اس حکومت کے دوران نہ شروع کیا گیا اور نہ مکمل کیا گیا ہے. اور جو میگا پروجیکٹس پچھلی حکومت ان کے پچھلی حکومت سے چلے جا رہے تھے وہ بھی کنٹروورسی اور تنازع کا شکار ہے. اس پہ بھی کیسز ہیں, اس پہ اندر نیب کے اندر کیسز ہیں, اس پہ اندر اس کے اوپر دیگر جگہوں پہ تحفظات ہیں. اور میں سابقہ فاٹا کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ سابقہ فاٹا کے اندر یہ آج کل شور مچا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے پیسے نہیں آئے ہیں. تو وفاقی حکومت کی طرف سے سابقہ فاٹا کو 357 ارب روپے پچھلے 4 سال کے اندر دوران ٹرانسفر ہوئے ہیں. 2018 میں الیکشن ہوا ہے اور 2018 کے بعد 357 ارب روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سابقہ قبائلی اضلاع کے اندر مجھے کوئی بڑا روڈ دکھا دے کہ اس 357 ارب روپے سے بنا ہو, مجھے بتا دے کوئی میڈیکل کالج بنا ہو, مجھے بتا دے کوئی بڑی یونیورسٹی بنی ہو, مجھے یہ بتا دے کہ جو سابقہ فاٹا کے اندر ڈسٹرکٹ سیشن جج گئے ہیں ان کے لیے آفیسز بنے ہیں, DPOs کے لیے آفیسز بنے ہیں, کوئی ایک میگا پروجیکٹ مجھے بتا دے. اور سابقہ فاٹا کے اندر جو ہیلتھ کی صورتحال تھی, ایجوکیشن کی صورتحال تھی, کلین ڈرنکنگ واٹر کی صورتحال تھی, کیا اس میں ذرا ایک تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے؟ میں اس حکومت کے آگے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے ریکارڈ قرضہ لیا ہے. یہ جو ڈیٹ بلیٹن یہ شائع کرتے ہیں یہ اس سال انہوں نے حقائق چھپائے ہیں. وہ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ 353 بلین قرضہ ہے اور 371 بلین قرضہ جو ہے 30 جون 2023 تک 1000 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گا. اور یہ قرضے جو ہے یہ کسی پروڈکٹیو سیکٹر کے لیے نہیں لیے گئے ہیں. مجھے بتائیں کہ اس صوبے کا سب سے بڑا پوٹینشل جو ہے وہ ہائیڈل پاور جنریشن ہے, پانی سے بجلی کی پیدائش ہے. یہ مجھے بتائیں کہ پچھلے 5 سال نہیں 10 سال کے اندر انہوں نے ہائیڈل پاور جنریشن کے لیے کون سا نیا منصوبہ شروع کر دیا ہے. سراج الحق صاحب نے کوٹو ہائیڈل پاور پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا, 40 میگا واٹ کا منصوبہ ہے اور 2019 میں مکمل ہونا تھا, ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے, ابھی تک اس کے مکمل ہونے کے چانسز نہیں ہے. جبکہ MMA حکومت کے دوران ریکارڈ دور میں ملاکن 3 مکمل ہوا اور 80 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے. ان کے جو صوبے کے پیڑوں کے تحت اس وقت منصوبے ہیں وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئے ہیں اور ہماری کوئی 150 میگا واٹ بجلی بھی اس وقت پیدا نہیں ہو سکی ہے. حالانکہ 80 میگا واٹ جو ہے یہ ہم نے MMA کے دور میں ایڈ کی تھی. قرضہ اگر ہائیڈل پاور جنریشن کے لیے لیا جاتا تو اس سے صوبے کے اندر ترقی آتی, لیکن قرضہ نان پروڈکٹیو سیکٹرز کے لیے لیا گیا ہے اور جس کا برڈن جو ہے بچے کے اوپر اس وقت موجود ہے. اس صوبے کے اندر ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکی ہے اور اس وقت تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں اور یہ ملازمین کو اپ گریڈ کرنا اور ٹیچرز کو اپ گریڈ کرنا یہ بات بذات خود خوشائند ہے. لیکن میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جاتی آخری دن یہ کام کیوں کیا, یہ 1 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ ان ملازمین کو لولی پاپ دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ آئندہ جو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کو پنسانا چاہتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملازمین کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے کہ یہ مطالبات 5 سال پہلے سے شروع تھے تو انہوں نے اپنی حکومت کے درمیان کیوں یہ نہیں مانے. اس وقت صوبے کے اندر ان کی حکومت کے دوران ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے اور پوسٹیں جو ہیں وہ بیچ دی گئی ہیں, کک بیکس لیے گئے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر لیے گئے ہیں. اور بدقسمت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایک حکومت کے اندر
صوبائی محکموں سے پیسوں کی ریلیز پر پیسے لیے جاتے تھے. کانٹریکٹر سے جا کے پوچھے, انڈیویجولے اس صوبے کے اندر جو کانٹریکٹرز کمیونٹی ہے ان کو جا کے آپ انٹرویو کرے. وہ شاید پہلے آپ کو نہیں بتا رہے تھے, آپ کو بتائیں گے کہ ہر کانٹریکٹر سے پیسے لے جاتے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بدترین دور تھا, ایک ناکام گورننس تھی جس نے صوبے کے لا اینڈ آرڈر کو تباہ کیا, اس کی اکانومی کو تباہ کیا, اس پہ قرضوں کا بوجھ ڈالا اور صوبے کو ایک ایسے حالت میں چھوڑے ہیں کہ جس کو یہ حکومت ملے گی وہ بڑے مشکل سے ان حالات کو سنبھالیں گے. اس وجہ سے میں آگے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور اس پہ پھر اپنی بات کنکلوڈ کروں گا کہ جماعت اسلامی کلین لوگوں کی ایک جماعت ہے اور جماعت اسلامی پرفارم کرتی ہے, ڈیلیور کرتی ہے. ہمیں 2 مرتبہ حکومت کے اندر بیٹھنے کا موقع ملا, الحمدللہ. ہمارے اوپر بدعنوانی کا کوئی داغ دبا نہیں ہے. ہم نے اپنے منسٹریز کے اندر ڈیلیور کیا. اس وقت کراچی کے اندر جماعت اسلامی کو فتح حاصل ہوئی ہے. کراچی سٹی کو بھی جماعت اسلامی ہی نے روشنیوں کا سٹی بنایا تھا اور خیبر پختونخوا کے اندر ہماری حکومتوں نے ڈیلیور کیا ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ اس صوبے کے اندر ہم آپ کو ایک متبادل قیادت دینا چاہتے ہیں. آپ نے سب سیاسی جماعتوں کو, اس صوبے کے اندر 5 جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی کے علاوہ خیبر پختونخوا کے عوام نے تمام بڑی جماعتوں کو موقع دیا ہے اور جماعت اسلامی کو اس صوبے کے اندر موقع نہیں ملا ہے. تو ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اگلے الیکشن کے اندر جماعت اسلامی کو موقع دے. میں آپ کے ذریعے سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ خوشحال, ترقی یافتہ اور خود مختار خیبر پختونخوا کے لیے 100 پیجز پہ مشتمل ایک ڈاکومنٹ اور ویژن موجود ہے, ویژن 2023-28. اور اس میں ہم نے ریونیو جنریشن, ہائیڈل پاور جنریشن اور انرجی, ایگریکلچر, ہیلتھ, ایجوکیشن, سوشل پروٹیکشن, کمیونیکیشن اور جو بڑے بڑے سیکٹرز ہیں, انڈسٹری, ان سب کو کور کیا ہوا ہے اور اس سب کے اوپر ایک پیپر تیار کیا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن اناؤنس ہو جائے گا تو ہم ایک بڑے فنکشن کے اندر اس کا خلاصہ ایک بریف آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم آپ کی عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس صوبے کو ڈیولپ کرنا, اس صوبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے, اس کو خوشحال بنانے کے لیے, اس کے اندر اچھی حکمرانی کے لیے, کرپشن فری خیبر پختونخوا بنانے کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ ایکسپیرینس بھی ہے اور جماعت اسلامی کے پاس ایک منصوبہ بھی ہے. اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح کراچی کے اندر کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد کیا ہے, اس طرح خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہمارے اوپر اعتماد کرے. ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ جو یہ میرے معروضات ہے یہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے اور میں اس سیشن کو اب آپ کے سوالات کے لیے اوپن کرتا ہوں. لیکن بظاہر پی ایم کی جو اثرات ہیں اور ان کی مختلف حلقے جو بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہونے لگیں گے, تو تحریک انصاف چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائے. جماعت اسلامی نائب امیر کی حیثیت سے اس وقت اگر آپ جماعت اسلامی کا موقف رکھتے ہیں کہ ان دونوں صوبوں کے حوالے سے آپ لوگوں کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں, جماعت اسلامی کا تو اصولی موقف پہلے سے یہ تھا کہ جماعت اسلامی چاہتی تھی کہ پی ڈی ایم سے بھی یہ بات جماعت اسلامی نے کہی تھی اور پی ٹی آئی سے بھی, اس ملک کے اندر الیکشن سے پہلے تمام جماعتیں مل کے الیکٹرل ریفارمز کریں, لیکن جماعت اسلامی کی اس بات کو کسی نے تسلیم نہیں کیا. اب جب کہ ایک آئینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور اس کا سلوشن آئین کے اندر موجود ہے, تو جماعت اسلامی آئین سے انحراف کی کو سپورٹ نہیں کرتی ہے. آئین کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ اسمبلی کو وقت سے پہلے ڈیزالو کرتے ہیں تو آپ 90 دنوں کے اندر اندر الیکشن کریں گے. تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر 90 دنوں کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن کی ڈیلے جو ہے وہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے اور مزید جو ہے سیاسی عدم استحکام کو مزید بڑھائے گی. امکان یہ ہے, کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں شاید جماعت اسلامی پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے بلدیات کے اندر, تو کیا یہاں پہ بھی اس طرح اتحاد ہوگا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اس کے بارے میں؟ جماعت اسلامی کی ایک سیٹ پالیسی ہے کہ الیکشن ہم اپنے نشان اپنے جھنڈے پہ لڑیں گے. اگر ہماری ضلعی جماعتیں کسی جماعت کے ساتھ لوکل ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہے تو ہماری پالیسی ڈاکومنٹ کے اندر اس کے لیے
गुंजाइश मौजूद है। और कराची के अंदर भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। आपने हाफिज़ नईम रहमान साहब की बात सुनी है, ज़ाहिर है मैं कराची के लिए तो बात नहीं कर सकता, उनके अपने हालात है और अपना उनका कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन हाफिज़ नईम रहमान साहब ने कहा कि पहले हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए, फिर कराची के लिए हमारे किसी बात करने के लिए तैयार हैं। नेत साहब, अपने पीटीआई पे बहुत ज़्यादा इस तरह इल्ज़ामात लगाए, गवर्नेंस के लिहाज से लगाए, आप भी पीटीआई के साथ रहे हैं, लगाए हैं या एतराज़ात लगाए, उसके कुछ सबूत हैं आपके पास कि नहीं? देखिए, मैंने इल्ज़ामात तो नहीं लगाए हैं, मैंने तो आपके सामने फिगर्स कोट किए हैं। मैंने आपसे कहा है कि इनका थ्रो फॉरवर्ड 1.3 ट्रिलियन रुपए है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप एडीपी की किताब को जाके उठा लें। मैंने आपसे कहा कि 357 अरब रुपए मरकज़ से ट्रांसफ़र हुए हैं साबिक़ा फाटा के लिए, तो वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैंने आपसे कहा कि इनका कर्ज़ा जो है वो 900 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है, तो कुछ चीज़ें तो इनकी बुलेटिन के अंदर मौजूद है, वो मैंने आपके फिगर्स कोट कर दिए हैं। ये जो मैंने कहा कि 187 सेक्रेटरीज़ को इन्होंने 4 साल के अंदर ट्रांसफ़र किया है, ये भी रिकॉर्ड पे है। तो मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं कही है। लाइन आर्डर की मैंने बात की है, तो आप होम डिपार्टमेंट के जाके फिगर ले ले, 2018 की भी ले ले और 2023 में जब इन्होंने इस्तीफे दिए तो इसकी फिगर्स ले ले। तो इससे मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है कि जो रिकॉर्ड पे नहीं मौजूद है। अच्छा सर, ये बताएं कि निगरान वज़ीर आला के लिए मशावरत, देखिए, हमने नाम तजवीज़ नहीं की है, लेकिन हमारे अपने दरमियान कंसल्टेशन हुई है और हमसे अगर कोई रब्ता करेगा तो हमारे पास नाम मौजूद है, हम नाम दे सकते हैं। और उन नामों को इस वक्त, इन नामों को डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं करेंगे कि वो मेरा डोमेन नहीं है, वो अमीर जमात जो है उसके साथ मौजूद है। जब वो मुझे कहेगा या सूबाई अमीर को कहेगा तो उस वक्त उनको हम डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी दरमियान कंसल्टेशन हुई है और हम ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार है कि अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमारे नाम निगरान वज़ीर आला या कैबिनेट्स के लिए किसके होंगे। अगर वज़ीर आला ना हुआ, एक आध वज़ीर को तो आप भी दरमियान में से कमा सकते हैं, तो क्या ये जमात इस्लामी इस हवाले से अपोजिशन से उन्होंने कोई रब्ता किया? अपोजिशन से हमने रब्ता नहीं किया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चूँकि हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपोजिशन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री नाम्स है उसमें अपोजिशन लीडर तमाम अपोजिशन पार्टियों से कंसल्टेशन करती हैं। जिस तरह 5 साल के दौरान असम्बली में मुझसे कंसल्टेशन उन्होंने हर इशू पे की और हर इशू के अंदर मुझे उन्होंने इन्वॉल्व किया, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि केयर टेकर सेटअप पे भी वो जमात इस्लामी के साथ रब्ता करें। शुक्रिया जी।